تو یہ آپ کو فیسلٹی کہاں ملے گی میرے بھائی؟ پاکستان. ایک کتا تھا امریکہ میں، امریکہ باقی کتا، پاکستانی سے کہا کہ یار مجھے پاکستان لے جاؤ. تو پاکستانی نے کہا یار یہاں تو انسان امریکہ آنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہاں کتوں کو اتنا پروٹوکول ہے، شیمپو سے تمہیں نہلاتے ہیں، تمہارے گلے میں لاکٹ، اور تمہارے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. تو اتنا خوبصورت اسٹائل میں تمہیں رکھتے ہیں اور اتنا کھلاتے ہیں. تو ان کی تو غذائیں بھی جو کتوں کی ہوتی ہے نا، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے اتنی، یعنی اس میں جو ہے وہ حرارے اور جو اس میں کیا ہے کاربوہائیڈریٹ وغیرہ اتنے، کیلوریز اتنی ہیں. ایسا نہیں کہ کھلا دے تو کتا ہی موٹا ہو گیا یا ہڈیاں نکل آئیں. ہمارے ہاں جو کتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ پلتے ہیں، حقیقت ہے اپنی ترکی میں میں نے کتے دیکھے، میں حیران یار اتنے ڈیسنٹ قسم کے کتے، نہ کسی میں بھونک. انہوں نے کہا یہاں کتوں کی باقاعدہ ویکسینیشن ہوتی ہے اور کتے کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے، اس پہ نمبر ہوتا ہے. ایسے کسی کو کتا بننے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی کتا آیا اور گھومنا شروع کر دیے. یہ کتا پن کہلاتا ہے ان کے یہاں، کیونکہ کتا پاگل بھی ہو سکتا ہے نا، کاٹ بھی سکتا ہے. تو وہ اس کتے نے کہا پاکستانی سے کہ مجھے کہاں لے جاؤ؟ پاکستان میں لے جاؤ. اس نے کہا یار دیکھو دنیا ترستی ہے اور تمہیں تو یہاں انسانوں سے زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے یار. کہہ رہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بھونکنے کی جو اجازت وہاں پر ہے، یہاں پر یہاں نہیں ہے. جو آزادی وہاں ہے نا وہ یہاں نہیں. یہاں تو بھونکنے سے پہلے آدمی دیکھتا ہے کہ اللیگل ہے یا لیگل ہے، اللیگل ہے. تو وہاں آپ سب کو کاٹ بھی سکتے ہیں، بھونک بھی سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں مفتی مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے تعویذ گنڈے والے بھی مفتی لکھا ہوا ہوتا ہے. ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یو ایس اے میں ڈیورس دی ہے، طلاق دی ہے، اور اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی. وہ صحیح کیس تھا. انہوں نے مجھے اجازت دی ہے میں نام لیے بغیر یہ واقعہ سنا دوں. شوہر بڑا نالائق، جو انہوں نے بتایا ایسا ایسا یوں بہت پوری کہ وہ غلط تھا وغیرہ وغیرہ. اب اس نے مجھے ڈیورس دے دی ہے. اب یو ایس اے کی عدالت کہتی ہے کہ اپنی پراپرٹی میں اتنا حصہ بولو بھائی وائف کو دو. مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں عدالت میں کیس کر کے بڑے آرام سے کروڑوں روپے کی مالک بن سکتی ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عدالت نے بچے میرے حوالے کر دیے ہیں، سب کچھ ہو گیا. تو آپ بتائیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ میرا رائٹ بنتا ہے یا؟ سنو میرے بھائی، یہ ہے وہ فیصلہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. میں نے پہلے تو اس خاتون کو شاباش دی. میں نے کہا میں مسائل کے جوابات بہت پہلے سے دے رہا ہوں، میرا خیال ہے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے، اور 20 سال سے تو باقاعدہ پراپر طریقے سے. پہلی دفعہ کسی خاتون نے یو ایس اے یا یو کے سے فون کر کے پوچھا ہے کہ عدالت مجھے کروڑوں روپے شوہر کی پراپرٹی میں سے دے رہی ہے، کیا یہ میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ جب گورنمنٹ دے رہی ہو تو لوگ باپ کا مال سمجھ کے پی جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ جبکہ وہ شوہر بقول ان کے خراب بھی تھا، حقیقت میں تھا نہیں تھا تو اللہ ہی جانے نا. اب ہم نے تو ایک طرف کی بات سنی، فرض کر لیتے ہیں خراب تھا، وہ ہو بھی سکتا ہے، اور دی بھی خود اس نے ڈیورس، اور بڑا ظلم کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے اس میں سے 1 روپیہ بھی حلال بولو نا نہیں. کہہ رہی وہ تو اتنا بڑا ظالم، اس نے یہ کیا. میں نے کہا جو بھی کیا اس کا حل یہ کہ آپ کی جان چھوٹ گئی. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے بیوی کو حقوق ادا کرو، نہیں ادا کر سکتے لٹکا کے مت رکھو اس کو، بولو نا فارغ کرو. تو قرآن نے کہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، عزت کے ساتھ رکھو، نہیں رکھ سکتے تمیز سے بولو بھائی رخصت کر دو. اور تمیز سے رخصت کرنے کا مطلب قرآن نے بیان کیا، عدت کے دوران اس کا خرچہ اٹھاؤ، عدت کے بعد لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو. اب بدنام نہ کرو اس کو، ابے یہ تو ایسی تھی، ابے یہ تو ایسا، تاکہ کہیں اور شادی نہ ہو سکے اس کی. کسی بھی طرح سے اس کو دوبارہ نکاح سے مت روکو. اور جو کچھ اس کو تم دے چکے ہو فلا تأخذوا منہ شیئا، کسی ایک چیز کی بھی واپسی کا مطالبہ ابے کیا ہو گیا بول لو یار،
گولڈ پہنا دیتے ہیں نا سانسیں جوش میں آ کے میری بہو کا ہو گیا. ابھی بہو نے پھر اگلے دن سے کچھ بھی کیا, اب کہہ رہی ہے گولڈ واپس کرو. نہ بھائی دے دیا. بولو بھائی, آپ نے بیگم کو مکان اس کے نام کرا دیا یا پورے بحریہ ٹاؤن اس کے نام کر دیا آپ نے. اب جب ڈیورس دیے, قرآن کہہ رہا ہے لا تاخذوا منہ شیئا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہو تو واپسی کا مطالبہ مت کرو. تو میں نے کہا آپ کے شوہر نے آپ کو جو گفٹ دیے وہ آپ کے ہو گئے, اور اگر مہر نہیں دیا تو آپ مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو نہیں دے گا مہر. میں نے کہا پھر یہ کیس کر کے جو کروڑوں کے پیسے آ رہے ہیں اس میں سے مہر کی رقم کاٹ کے باقی کیا کر دیں. بولو نا بھائی واپس. یہ باتیں آپ سن تو رہے ہیں, سننے میں بڑا مزہ آتا ہے, جب آپ پر آئے گی نا تو پھر دیکھتا ہوں کون کتنا عمل کرتا ہے. سننے میں بہت آپ کو ایمان تازہ ہو گیا. اس خاتون کے زندہ باد کے نعرے لگاؤ بھائی, بڑی نیک خاتون تھی, واہ 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 واہ. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا بولتے کیوں نہیں ہے. وہ تو بڑی نیک, میں نے تو اس کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا آپ تو ویسے ہی لگ رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں جاؤ گی. کروڑوں روپے کون چھوڑتا ہے بھائی, اچھی خاصی جائیداد بن رہی تھی, اور پھر شوہر نے اتنا ستایا بھی ہو, پھر تو یہ تو بھی یہ ستانے کا کفارہ ہے. کفارے کے نام پہ قرآن نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. شوہر ظالم ہے, تنگ کر رہا ہے, تو قرآن نے کہا یا تو سلو کا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ گھر بچانے کے لیے. نہیں ہو رہا تو قرآن نے کہا وہیں يتفرقا, علیحدگی اختیار کرو, اس سے خلا لے لو, طلاق کا مطالبہ کر لو, کچھ حق معاف کر کے کسی طرح جان چھڑاؤ اس سے. تمہیں چھوڑ گئی نا جان, شکر ہے لٹکا کے نہیں رکھا, ظالم تھا چھوڑ دیا. کہہ رہی ایسی کنڈیشن میں آگے چھوڑا ہے, اب تو اب عمر زیادہ ہو گئی, اب تو کہیں شادی کا بھی مسئلے امکان مشکل ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں اس پر تو سوچا جا سکتا ہے, غور کیا جا سکتا ہے. آپ نے پہلے طلاق کیوں نہیں لی اس سے, جب ظالم تھا تو پہلے ہی طلاق لے لیتی, اور اس نے لٹکایا, اتنا ٹائم کر دیا. یہ سب چیزوں کی سزا ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیسے حلال, ابھی تو بات چل رہی ہے اس کا, وہ اس کے جو ہے نا کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کی وجہ سے کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے. اور آج عدالتوں میں دیکھو ہو گیا رہا ہے, عدالت میں خلا کی ڈگری دائر کی جاتی ہے, خلا لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد اب خلا کا 6 مہینے بعد مثال کے طور پر عدالت نے خلا دیا, تو عدالت الگ سے پھر شوہر کے ذمے بہت سے خرچے ڈال رہی ہوتی ہے جو شریعت میں بنتے نہیں ہیں. بہت کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اتنا, کیونکہ تھوڑا اسلامی کنٹری ہے تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نہیں ہے. یورپ اور امریکہ میں تو ان کے تو قانون ہی بالکل الگ ہے نا. تو یہاں بھی آپ پر لازم ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کسی مفتی سے, کسی مستند دارالافتاء سے, اور یاد رکھو کسی شخصیت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے, اداروں سے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ مفتی آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل جائیں گے آپ کو. کوئی کرائٹیریا تو ہے نہیں, کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ یہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر بڑے سے بڑا مکھنچو اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, اور مفتی اعظم لگا دو تو وہ بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. پاکستان میں 15-20 مفتی اعظم ہیں, جو آفیشلی ضیاء الحق کے دور میں جن کو مفتی اعظم بنایا گیا تھا وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے. وہ تو پورا علماء کا پینل بیٹھا تھا, اور ضیاء الحق نے کہا تھا بھئی ایک پاکستان میں ایک بڑے مفتی ہونے چاہیے. وہ تو باقاعدہ پراپر طریقے سے ان کو مفتی اعظم کا لقب دیا گیا, اور وہ اتنے نیک ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی اعظم لگاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ لگایا جائے, لیکن ان کو آفیشلی باقاعدہ علماء کے مشورے سے. اور ان علماء میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے, جو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے استاذ تھے, اور ان سے علم میں بھی زیادہ تھے. تو تجویز یہ ہوئی تھی کہ ان کو بنا دیا جائے مفتی اعظم, لیکن حضرت نے فرمایا نہیں. مفتی رشید احمد صاحب فرمایا نہیں, ان کو جو میرے شاگرد ہیں ان کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت کا کیونکہ گوشہ نشینی کی زندگی تھی, حضرت نے فرمایا مفتی اعظم پاکستان کا بننے کے بعد پھر جو یہ اسی آدمی پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ لفظ جو عوام میں جن کا انفلوئنس زیادہ ہو, جن کا اثر رسوخ زیادہ ہو, کیونکہ پھر ان کی ذمہ داری یہاں پہ یہ. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میرے نام کے ساتھ نہ لگاؤ, یعنی مجھے نہ بناؤ مفتی اعظم. تو اہل حق کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ فلاں فلاں کو یہ, حالانکہ وہ فلاں کے شاگرد ہیں, ان کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو.
مفتی تقی عثمانی صاحب کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، علماء نے لقب دیا، لیکن وہ خود اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ پسند نہیں کرتے، لیکن علماء نے ان کو یہ لقب دیا ہے۔ تو جو صحیح ہوتا ہے نا، وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کہ مجھے کیوں یہ عہدہ دے دیا، لیکن آپ کو آج مارکیٹ میں پاکستان مفتی اعظم کا مطلب سب سے بڑا مفتی، تو کوئی غیر مسلم آئے گا حیران ہوگا یہاں ہر ایک ہی سب سے بڑا مفتی ہے۔ ارے سب سے بڑا کا مطلب تو یہ کہ یہ سب سے بڑا ہے، باقی سب اس سے، لیکن یہاں ہر ایک کیا ہے، حالانکہ وہ سرے سے مفتی نہیں ہوگا، مفتی اعظم تو دور کی بات ہے۔ پاکستان میں یاد رکھو جو آزادی ہے نا آپ کو ہر لحاظ سے، صرف مفتیوں میں نہیں ہے۔ آپ کلینک کھول کے بیٹھ جائیں، کوئی نہیں پوچھے گا ایم بی بی ایس کی ہے بھی ہے کہ نہیں، اور حکیم بن کے بیٹھ جاؤ آپ، پھر تو آپ کی بلے بلے، اس کا تو کوئی کرائیٹیریا ہے ہی نہیں۔ دواؤں میں اسٹرائڈ ڈال کے بیچو، مردہ زندہ ہو جاتا ہے 2 گولیاں کھا کے، نہیں فٹ فاٹ، کیا حکیم صاحب نے دوا دی، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر ہے کیا۔ تو حکمت کا بھی ایک کورس ہے باقاعدہ، پراپر ڈگری ہے، اور اس کے بغیر کسی کے لیے کلینک کھولنا اللیگل ہے، مگر کوئی جانچنے والا نہیں ہے۔ جو اوریجنل حکیم ہے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ میں نے ایک دفعہ کسی کو کہہ دیا وہ 2 نمبر حکیم ہے، مجھے تھوڑی پتا تھا، میں نے کہا وہ ڈگری، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں، تو اس نے بتایا بھائی میں 2 نمبر نہیں ہوں، میرے پاس ڈگری ہے۔ میں نے باقاعدہ پراپر پڑھ، میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، شکر ہے وہ میری بات پھیلی نہیں، کیونکہ وہ جو جعلی لگ رہا ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے، اور جس کے جو چورن بیچ رہا ہے نا بیٹھ کے، وہ رش ہے اور نفس پکڑ پکڑ کے۔ ایک حکیم صاحب مارکیٹ میں آئے، انہوں نے کہا کہ 2 کیلے کھا لو، میرا دم کیا ہوا، دما زندگی بھر نہیں ہوگا۔ کیلے کا دمے سے کیا تعلق ہے یار، اور پھر زندگی بھر کیلا کھایا اگر تو پھر دوبارہ ہو جائے گا۔ لائن لگی ہوئی تھی، یہ بات ہوگی 25-26 سال پرانی، وہ حکیم کے باہر لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، بیوقوف بن رہے ہیں یار۔ ایک حکیم شوگر کا علاج کر رہے ہیں چینی سے، کیا کر رہا ہے بھائی تم؟ لیکن پبلک کی لائن دیکھو آپ۔ یہی ڈاکٹروں کا حال ہے، جو اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، سنجیدہ ہیں، ان کے بعد رش ہی نہیں ہوتا، کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا ان کو، اور جو بیٹھا ہوا ہے بس جو بھی آ رہا ہے ایک ٹیکا ٹھوکا، بندہ 2 منٹ میں فٹ فاٹ ہو کے گھر پہنچ گیا۔ تو یہ آپ کو فیسلٹی کہاں ملے گی میرے بھائی؟ پاکستان۔ ایک کتا تھا امریکہ میں، امریکہ باقی کتا، پاکستانی سے کہا کہ یار مجھے پاکستان لے جاؤ، تو پاکستانی نے کہا یار یہاں تو انسان امریکہ آنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہاں کتوں کو اتنا پروٹوکول ہے، شیمپو سے تمہیں نہلاتے ہیں، تمہارے گلے میں لاکٹ، اور تمہارے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے، تو اتنا خوبصورت اسٹائل میں تمہیں رکھتے ہیں اور اتنا کھلاتے ہیں۔ تو ان کی تو غذائیں بھی جو کتوں کی ہوتی ہے نا، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے اتنی، یعنی اس میں جو ہے وہ حرارے اور جو اس میں کیا ہے کاربوہائیڈریٹ وغیرہ اتنے، کیلوریز اتنی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کھلا دے تو کتا ہی موٹا ہو گیا یا ہڈیاں نکل آئیں۔ ہمارے ہاں جو کتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ پلتے ہیں، حقیقت ہے اپنی ترکی میں میں نے کتے دیکھے، میں حیران یار، اتنے ڈیسنٹ قسم کے کتے، نہ کسی بھی بھونک۔ انہوں نے کہا یہاں کتوں کی باقاعدہ ویکسینیشن ہوتی ہے، اور کتے کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے، اس پہ نمبر ہوتا ہے۔ ایسے کسی کو کتا بننے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی کتا آیا اور گھومنا شروع کر دیے، یہ کتا پن کہلاتا ہے ان کے یہاں، کیونکہ کتا پاگل بھی ہو سکتا ہے نا، کاٹ بھی سکتا ہے۔ تو وہ اس کتے نے کہا پاکستانی سے کہ مجھے کہاں لے جاؤ؟ پاکستان میں لے جاؤ۔ اس نے کہا یار دیکھو دنیا ترستی ہے، اور تمہیں تو یہاں انسانوں سے زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے یار۔ کہہ رہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بھونکنے کی جو اجازت وہاں پر ہے، یہاں پر یہاں نہیں ہے۔ جو آزادی وہاں ہے نا وہ یہاں نہیں۔ یہاں تو بھونکنے سے پہلے آدمی دیکھتا ہے کہ اللیگل ہے یا لیگل ہے، اللیگل ہے، تو وہاں آپ سب کو کاٹ بھی سکتے ہیں، بھونک بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مفتی مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے، تعویذ گنڈے والے بھی مفتی لکھا ہوا ہوتا ہے، مفتی فلاں کام کیا ہے جو جن اتارتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کو دیکھا کہ ایم بی بی ایس گردوں کا اسپیشلسٹ ہے، کام کیا ہے؟ جن چڑیل بھوت بھگاتا ہے۔ ارے تو ایم بی بی ایس ہے، تو اسپیشلسٹ ہے کڈنی کا، تو بھائی وہ کام کرنا، اور وہ کرے گا، وہ کبھی جن چڑیل بھوت نہیں بھگائے گا۔ لیکن مفتیوں میں آپ کو سینکڑوں مفتی ملیں گے جو مفتی اعظم بھی ہے، اور کام کیا ہے؟ جن بھگانا لوگوں۔ اس کا مطلب یہ مفتی نہیں ہے، اس مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا جن چڑیل بھوت کے لیے۔ تو ہمارے اوپر تو میرے گھر سے تعویذ نکلتے رہتے ہیں الٹے سیدھے، میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں، جا رہے اس کو کیا ہے، بیٹھ کے جن بھگاتے نہیں، بیٹھ کے جن سے بولتا ہوں آؤ رہو یار، انجوائے کرو، ہمارے ساتھ گپ شپ لگاؤ، لائف
آتا ہی نہیں جن. عاملوں کے پاس پتہ نہیں لاکھوں جنات, کہتے ایک تو بھیجو ہمارے اوپر. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی جنات منات ہے ہی نہیں, الو بناتے ہیں لوگوں کو. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں, یہ چھینٹیں نظر آ گئی, بندر کے نشان نظر آ جائے, کلر کروا لو یار, رنگ خراب ہو گیا, بس اس سے زیادہ ان چیزوں کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ بندر کے پنجے کے نشانات, اور نظر بھی آ رہے تھے واقعی. میں نے کہا کلر کروا لے, ختم ہو جائیں گے. اس سے زیادہ ان چیزوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے ٹھپے لگا کے چلا گیا ہوگا رات کو. بندر یہاں کہاں سے آئے گا اللہ کے بندو. عامل آیا ہوگا, وہ چپکے سے دیکھا ہوگا اس نے آپ کی روٹین کہ کس وقت یہ سو رہے ہوتے ہیں, بندہ بھیجا ہوگا اور 2-3 ٹھپے لگا کے. یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ. ورنہ بندر اس دیوار پہ ایسے چپکے گا کیسے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, لوگ کہتے ہیں وہ جن ہے, وہ بندر نہیں ہے. تو وہ جن جب بندر بن گیا تو اس کی کوئی اوقات ہے؟ تو نہیں ڈرو ان چیزوں سے. کوئی چھپکلی آیا ہے, چھپکلی ہے تو اسپرے کرو, مار دو, ختم. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی بھائی, جلدی سے سمیٹتے ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب بھی آپس میں کوئی اختلاف ہو, حتیٰ کہ عدالت بھی اگر فیصلہ کرتی ہے, تو آپ نے, اگر آپ کلمہ گو ہو تو آپ نے کسی مستند دارالافتاء, یہ لفظ یاد رکھیں, مفتی نہیں بلکہ دارالافتاء کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے مدارس میں ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھتے ہیں. یہ مفتیان کرام یہ نہیں ہے جو خود رو گھاس کی طرح اگائے ہوں, ان کا کوئی پیچھے سے سلسلہ ہوتا ہے, نسب ہوتا ہے. انہوں نے اس سے پہلے جو وقت کے کوئی بڑے علماء ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے, اور پراپر طریقے سے فتوے کا کام سیکھا ہوتا ہے. فتوے کی عبارت کیسے ہوتی ہے, لکھا کیسے جاتا ہے, اور کیسے دونوں کی باتیں سنی جاتی ہیں جھگڑوں میں, اور کیسے اس کو ریٹن فارم میں لایا جاتا ہے, پھر دلیل کیسے دی جاتی ہے. یہ پورا یہ سیکھنے کا عمل ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لکھ دے یا یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے. تو دیکھو آپ بہت کچھ یوٹیوب پہ سنتے ہو میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی, ٹماٹر کھانے کے یہ فائدے, خربوزہ کھانے کے یہ فائدے, چینی کے یہ فائدے, کیلے کھانے کے یہ فائدے, آم کے یہ فائدے. تب یہ ذرا سی آؤٹ ہوتی ہے نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, بھائی وہ تو وہاں لکھا ہوا ہے, تو ذرا بتانا کیا کھانا کیا ہے میں نے. اور یہ آپ کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور اگر آپ انٹرنیٹ سے اپنا علاج کرا رہے ہو, اس کا مطلب آپ غسل کی تیاریاں پھٹے وٹے اپنے لیے منگوا لو. ٹماٹر کے فضائل دیکھ لیے تو ٹماٹر کھانا شروع کر دیا. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ لکھے وہ جنرل نالج کے لیے ٹھیک ہے, وہ ٹماٹر خربوزہ مربوزہ کیا کرتا ہے, لیکن اگر آپ میں کسی چیز کی کمی ہے, کوئی پرابلم ہے, تو بھائی وہ ڈاکٹر کس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. وہاں جاؤ گے, آپ بولو گے بھائی کیا میں خربوزہ کھا لوں, لکھا ہوا تھا کہ خربوزہ کھانے سے یہ فائدہ ہوگا, تو مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ آپ کو بتائے گا. آپ پہلے ہی خربوزہ بن چکے ہو بھائی, آپ میں مزید خربوزے کی گنجائش نہیں ہے. آپ تو کچھ بھی نہ کھاؤ, آپ تو ایکسرسائز کرو, ختم کرو اپنے آپ کو. خربوزہ کھا کے اور گول ہو جاؤ گے. کچھ بھی کرے گا وہ ڈاکٹر کا ہیڈک ہے, وہ میرا ہیڈک نہیں ہے. تو ایسے ہی مسائل بھی انٹرنیٹ سے نہیں دیکھے جاتے. کوئی مسئلہ ہے باقاعدہ پراپر کسی مفتی سے, ایسا مفتی جو کسی دارالافتاء سے اس کا تعلق ہو, اس کے پیچھے کوئی ہو. جیسے آج کوئی ڈاکٹر اٹھ کے آ جائے اور کہ میں کسی کلینک کو نہیں مانتا اور میرا کوئی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے, بس میں خود سے ہوں. بولو گے بھائی کیا کہ مریخ سے آیا ہے تو, کیونکہ یہاں تو جتنے ڈاکٹر ہیں تو وہ پہلے والوں کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ ان سے سیکھا ہوتا ہے پراپر طریقے سے. ہاؤس جاب بھی ہوتی ہے, صرف کتابوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا. پھر ڈاکٹر جتنا بوڑھا ہوگا اتنا ماہر ہوتا ہے, وہ اتنا اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. میں تو بہت ہر طبقے سے ملتا ہوں نا, ینگ ڈاکٹر پہ مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے, میں بوڑھے ڈاکٹر کو فوکس کرتا ہوں. مجھے پتا ہے یار اس نے کئیوں کو مار چکا ہے. وہ جتنے بندے اس کی قسمت میں مارنے میں لکھے ہوئے تھے وہ اس نے قبرستان پہنچا دی. نیا نیا ڈاکٹر ہے, ابھی تو وہ مارے گا بندوں کو, بہت سو کو پہنچائے گا آگے. پھر تجربے ہوں گے وہ کیوں پہنچے, ان کا انا للہ کیوں, وہ بتائے گا تھوڑی کسی کو, لیکن اس کو پتا ہے کہ یار یہ والا ٹیکا لگایا تھا تو یہ ہو گیا تھا اس سے. تجربہ تو تجربہ ہوتا ہے, اس کا کوئی متبادل تھوڑی ہوتا ہے. تو کوئی بھی حکیم بھی ہو تو بھائی پرانا حکیم, کوئی تجربے کار حکیم ہو, اور باقاعدہ پراپر کوئی استاذ ہو اس کا, اور استاذ بھی کل کا نہ ہو بلکہ وہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہو کہ طب یونانی کوئی آج کی طب تھوڑی ہے, تو صدیوں پرانی ہے. تو یہ ابھی سے کہاں سے ایک دم سے اٹھ کے آ گیا. تو اس طرح یاد رکھو کہ جیسے میڈیکل سائنس میں صحت کے بارے میں ڈاکٹروں اور صحیح جو ماہر مستند حکیم ہے جو مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں, تو ان سے رابطہ کیا جاتا ہے.
تو اسی طرح جب آپ کا کوئی اختلاف ہو کہ آپ کا حق بنتا ہے یا نہیں ہے تو صرف عدالت کا فیصلہ کافی نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو بالکل بھی کافی نہیں۔ خواتین عدالت سے خلا لے لیتی ہیں، کسی مفتی سے، مستند مفتی سے رابطہ نہیں کرتی، حالانکہ ان پر فرض ہے، کیونکہ بیوی کو حلال و حرام کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو پوچھیں کہ اللہ کی نظر میں میرا نکاح ختم بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ دیکھو جو ہم ایجاب و قبول کرتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے، یہ کیا حکومت پاکستان نے ہمیں بتایا ایسے نکاح ہوتا ہے؟ بولو نا، کیونکہ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ادھر ایجاب ہو، ادھر کیا ہو، قبول ہو، تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ تو حالانکہ وہ عدالت آپ کے نکاح کو اس وقت تک نہیں مانے گی جب تک نادرہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا یا وہ سادہ نکاح نامہ نہیں ہوگا، نہیں مانے گی۔ لیکن شریعت کی نظر میں وہ نکاح ہو چکا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر 6 سال کے بعد جا کے نکاح نامہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عورت شوہر کے خلاف کیس کرے اور نکاح نامہ نہ ہو تو عدالت اس کیس کی سماعت نہیں، وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہی ہے، وہی اس کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ لیکن عورت کے لیے کیا اس بیس پہ شوہر کے خلاف کیس کرنا جائز ہوگا؟ نہ شوہر کے لیے بیوی کے خلاف کیس کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بلا وجہ اپنے آپ کو میری بیوی کہہ رہی ہے، حالانکہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دلیل یہ دے کہ میرے پاس نکاح نامہ نہیں ہے۔ تو بھائی نکاح نامہ نہیں ہے لیکن آپ کا نکاح بہرحال ہوا ہے، شریعت کی نظر میں یہ آپ کی وائف ہے، آپ کے ذمہ اس کے حقوق ادا کرنا، لہذا یہ آپ پہ جو مالی خرچے ڈال رہی ہے عدالت میں کیس کر کے، عدالت تو کیس کو بری کر دے گی لیکن شریعت کی نظر میں آپ بری نہیں ہوں گے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک بات کا آپ کو اپنے اوپر لازم کر لو، دیکھو یہ باتیں دنیا میں سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن اللہ کی نظر میں ان باتوں کی بہت ویلیو ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا مانتا ہے۔ اللہ کو ماننے کی علامت یہ ہے کہ آپ کے آپس کے اختلافات میں آپ شریعت اور اسلام جو اللہ کا دین ہے اس سے فیصلہ کرواتے ہو یا نہیں کرواتے، اس کے علاوہ اللہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ کی نظر میں قرآن میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی قانون، کوئی لا اللہ کہتے ہیں وہ اس کے بعد ہے۔ سب سے سپیریئر کیا ہے؟ مسلمان کی نظر میں کیا ہے سب سے سپیریئر؟ اسلام۔ بس اسلام جس چیز کو صحیح کہے گا وہ صحیح، جس کو غلط کہہ دیا وہ غلط۔ شوقیہ کتا پالنا کیسا ہے؟ مجھے کتا رکھنے کا شوق ہے، کیا کتا پالنا جائز ہے؟ ملک احسان: بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، شوقیہ نہیں پال سکتے کتا، آپ صرف شکار کی نیت سے پال سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے، جیسے پیرٹس پالے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے چھتوں پہ، حفاظت کے لیے کتا رکھنا پڑتا ہے ان کو، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی چوکیداری۔ شوقیہ بہرحال پالنا حرام ہے، مسلمانوں کے ہاں کبھی بھی یہ کلچر نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اجر میں 1 قرات کم ہوگا۔ 1 قرات کہتے ہیں پہاڑ کے برابر، جتنی نیکی ہے نا آپ کے، وہ کتا پالنا آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہے گا، جو آپ نے صدقہ خیرات نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری مائنس ہوتی رہیں گی ڈیلی بیسس کی بیس پہ، اس لیے کتا کبھی نہ پالیں۔ اور حرام جانور پالنے کی بھی شریعت میں ترغیب نہیں ہے، حلال جانور پالیں آپ۔ حرام میں بلی پالنا یہ جائز ہے لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، حلال جانور پالیں، اس میں برکت بھی ہے، پیغمبروں کی سنت بھی ہے، اور اس سے قوم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، گوشت کھانے کو ملتا ہے، پروڈکٹ بڑھتی ہے حلال چیزوں کی، تو اس لیے پالیں، ہرن پالیں، آپ مرغیاں پالیں، ایسی ایسی خوبصورت نسل کی مرغیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، مور پالیں آپ، کتنا خوبصورت جانور ہے، ایسے اسٹائل سے گھومتا ہے، ہم نے پالے ہوئے ہیں، آپ کبھی آئیں ہمارے یہاں دیکھیں، ایسے خراما گھوم رہے ہوں گے ایسے خوبصورت اسٹائل میں۔ اور پھر مرغیاں میں انڈے چوزے، اتنا مزہ آتا ہے اس میں۔ بکریاں پالیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا دمبے پالیں، کجلے سرگودا کے، کتنے عرصے سے تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہے، ایک صاحب نے رابطہ کیا، انشاءاللہ بھی لینے جاؤں گا میں، اونچے خریدوں گا، فری پاکٹ کی بات نہیں کر رہا، اتنے اونچے کجلے، ان کے پیچھے گھی کے ڈبے لٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دمبے کے پیچھے اتنی خوبصورت چکی لٹکائی ہے۔ تو کبھی آپ اللہ کے مشورے پر تو عمل نہیں کر رہے، آپ میرے مشورے پر عمل کر کے کبھی وہ چکی بھی کھا کے دیکھیں، اللہ نے وہ چکی اسی لیے تو لٹکائی ہے نا، یہ گھی کا ڈبہ، تاکہ جب یہ دمبا ذبح ہوگا تو اس کا گوشت اسی چکی میں پکا کے کھانا، اور یہ کوکنگ آئل میں نہ پکا دینا۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، وہ چکی اٹھا کے پھینک دی، اس کا صابن بن رہا ہے، اور اس گوشت کو آپ کوکنگ آئل میں پکا کے اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ تو یہ دمبے کے پیچھے اتنی موٹی چربی اللہ نے لٹکائی ہے، دمبا ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں اٹھاتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو یہی گھی کا ڈبہ ہے، اسی میں یہ گوشت پکا کے کھائے گا، تو کتنا مزہ آتا ہے۔
تو مجھے تو بتانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, اب سوچو کھانے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. اور اس سے آدمی کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے, طاقت بھی آتی ہے جسم میں, بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہیں. کولیسٹرول کے جو مسائل ہیں نا, یہ ان کوکنگ آئل کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا ورزش کیا کریں, اور یہ دمبے شمبے چربی کھایا کریں جانوروں کی. گائے کی بھی چربی کھا سکتے ہیں, اس میں بھی بکرے کی بھی کھا سکتے ہیں. پالیں اور کھائیں, اور اس میں دل بھی بہلائیں ان جانوروں سے. حلال پالا کریں, حرام کی طرف نہ جائیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ملک احسان صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں میں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل. بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں. پہلے یہ حدیث مکمل کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی. اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے, آج میں نے رکشا چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے, حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا. تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے. پیٹ ہی تھوڑی ہے, یہ ایک مثال ہے. پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر. انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا, اور سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے, میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیشگوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے. میں جو سچی مچی کی پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ
सुरजानी में प्लॉट लेके होना था, वो प्लॉट लिए बगैर भी वही एंड हो रहे हैं, तो टेंशन किस बात की भाई? और टेंशन लेगा तो 15 साल के बजाय 5 साल में वो अंजाम हो जाएगा तेरा, जो 15 साल बाद होना था। तो मैं ये कर रहा था कि परिंदे को जो रिस्क मिलता है सिर्फ पेट नहीं भरता उसका। जब परिंदे की शादी का टाइम आता है, वो बालिग होता है, तो पेयर बनता है कबूतर कबूतरी का, चिड़ा चिड़िए का बनता है ना जोड़ा। ना उसने कहीं से डिप्लोमा हासिल किया घर बनाने है भाई, ना एनईडी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा है, कोई इंजीनियरिंग नहीं उसको है, कोई इंजीनियरिंग बोलो भाई। जिस किस्म का घर उसको चाहिए, फितरत उसे उस तरह का घर बनाना सिखा दे। खजूर के दरख्तों में सुराख करके रहते हैं, और आप देखो ये परिंदे कैसे, ये नर मादा मिलके कैसे तिनके तलाश कर रहे होते हैं और कैसे उनको बेहतरीन अंदाज से पिरो रहे होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी कचरा उठा के, हम जब मुर्गियों के डड़बे बनाते हैं ना तो कुछ भी उठा के डाल दो उसके अंदर, परिंदा ऐसा नहीं करता। बड़ी तमीज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से वो घोंसला बनाता है, खूबसूरत अंदाज से, ऐसा कि वो सर्दी गर्मी से भी महफूज रहे, दुश्मनों के शर से भी महफूज रहे। बहुत खूबसूरत अंदाज से वो घोंसले बनाते हैं। तो आप बताओ, इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया, अल्लाह उसकी घर की जरूरत पूरी नहीं करेगा? है भाई? असल में आपने जिस घर को जरूरी समझा है, वो अल्लाह की नजर में वो याशी है, वो जरूरत नहीं है। वो आपकी बहुत ऊपर का सोच रहे हैं आप। लोग किराए के घरों पे अफसोस करते हैं ना, अपना घर नहीं बना सके। भाई घर की डेफिनेशन ये है कि जैसे परिंदा जो घर बनाते हैं क़यामत तक के लिए नहीं बनाता, उसे फिलहाल अपनी फैमिली को पालने के लिए एक अदद ऐसे घर की जरूरत होती है जहां बिल्ली से हिफाजत हो, जहां सर्दी और गर्मी से हिफाजत हो। अल्लाह कहते हैं तेरी ये बुनियादी जरूरत है, चूंकि तू नस्ल बढ़ा रहा है फितरत की तकमील के लिए, तो इस घर की जरूरत पूरी करना ये किसके जिम्मे है? ये फितरत के जिम्मे, जिसको जो खुदा है, असल में खुदा के जिम्मे है। परिंदा नस्ल बढ़ाता है इस कायनात की रंगीनियों को बरकरार रखने के लिए, अपने लिए नहीं। तो अब आप बताओ, जब आपकी नस्ल पैदा होगी जो मकसूद कायनात हो, तो घर की बुनियादी जरूरत खुदा ने अपने जिम्मे ली है कि नहीं ली है? वो परिंदों की जरूरतें पूरी कर रहा है और इंसान को टेंशन में डाल दे, तो ये आपकी बनाई हुई टेंशन है, ये खुदा की दी हुई टेंशन नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से अता करदा टेंशन नहीं है, ये आपकी टेंशन है जो आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली। परिंदा जो घर बनाता है वो भी किराए का घर होता है, उसका जाती नहीं। किराए का मतलब निकलना है उसने यहां से, हमेशा के लिए थोड़ी एक ही जगह घोंसला। फिर जब उसके अंडों से बच्चे निकलते हैं, एक तो 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है कबूतर और कबूतरी की। 12 घंटे कबूतर, ये शुक्र करो अल्लाह ने मर्दों में ऐसा निजाम नहीं रखा, ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। हमारे यहां खवातीन ही पालती हैं, मर्द का काम है शेल्टर देना, तहफुज देना, खर्चा उठाना। 12 घंटे कबूतर बैठेगा और 12 घंटे कबूतरी। अब कमाने का टाइम कम हो गया, क्या ख्याल है? पहले 12 घंटे दिन में कमाने में लग रहे थे इनके और रात में आराम में, ऐसे ही है ना? अब जिम्मेदारी बढ़ गई, कमाने के लिए टाइम कम हो गया। जिम्मेदारी क्या बढ़ रही है? अब अपना भी कमाना है और अपने बच्चों के लिए भी दाना लेकर आना है। टाइम कम है कमाने के लिए और खाने वाले ज्यादा। कि ना आज तक देखा कि भूख से मरे हो परिंदों के बच्चे, कहीं कहत पड़ा हुआ हो तो एक अलग बात है। कबूतर कबूतरी जाते हैं, बारियां सेट करते हैं, 12 घंटे ये 12 घंटे वो, फिर जब चूजे निकल जाते हैं उससे बच्चे निकल जाते हैं, वो भी कमा के खुद भी अपना पेट भी भर रहा है और अपने बच्चों का पेट भी भर रहा होता है। वजह क्या है? परिंदा टेंशन नहीं लेता। अगर टेंशन लेना शुरू कर देना कि यहां प्लॉट क्यों नहीं बना, यहां घर क्यों नहीं बना, तो परिंदा बच्चे पैदा करना ही छोड़ दे, जैसे कि आज गोरों ने छोड़ दिए।
अंग्रेजों ने छोड़ दिया ना, कुत्ते पाल रहे हैं, वो कुत्ते क्यों पालते हैं? वो बहुत से अंग्रेज हम लोगों पर एतराज करते हैं कि कुत्ता इतना वफादार जानवर, तुम इससे दिल क्यों नहीं बहलाते? हम कहते हैं इंसान से ज्यादा वफादार नहीं है। कुत्ते वो पाले जिसके पास पालने के लिए बच्चे ना हो, इंसान ना हो, वो पाले। और कुत्तों से सिर्फ दिल ही बहला सकते हो। कुत्ता कमा के नहीं देगा आपको, औलाद आपको कमा के देगी। औलाद अपने इख्तियार से मोहब्बत करेगी। कुत्ता जो आपसे मोहब्बत कर रहा है अपने इख्तियार से नहीं, कुदरत ने, फितरत ने उसमें वफा और मोहब्बत के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको खुशी भी नहीं होती। औलाद तो अपने इख्तियार से आपकी खिदमत करती है। बेटा होगा तो बहुएं भी होंगी, दामाद भी होंगे, बेटी होगी तो पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे। कुत्ता होगा तो ये सब चीजें, बोलो, तभी तो अंग्रेजों का सारा सेटअप खत्म। आप किसी गोरे से मिले ना, ये कौन है, ये गोरा, तारुफ करो, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस सारा सेटअप खत्म। कभी देखा गोरा तारुफ करवा रहे हो आप अमेरिका किसी गोरे के घर जाए, ये मेरी खाला है, ये मेरी फुप्पो है, ये मेरी मुमानी है, ये मेरी चाची है, मेरी भतीजी है, ये मेरा भांजा है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये मेरे मदर इन लॉ हैं, और ये मेरी नानी सास और दादी हमारे हैं। तो इतने पूरी चेन चलती है। अंग्रेजों के यहाँ ये तकल्लुफ नहीं, बस मैं हूं ये पता नहीं कौन है, इत्तेफाक से कल इससे मुलाकात हो गई थी, दोस्ती हो, इससे ज्यादा रिश्ते नहीं। एक अदद अम्मा होती हैं, वो भी ओल्ड हाउस में। वो भी कहां है? ओल्ड हाउस में। तो वो कुत्ते इसलिए पालते हैं, इसलिए नहीं पालते कि वो कुत्तों की वफा से उनको बड़ा अच्छा लगता है, इतने वफादार हैं। कुत्तों से ही सबक सीख लेना चाहिए अंग्रेजों को कि कुत्ते तुम्हारे साथ वफा कर रहे हैं, तुम अपने बाप के साथ वफा नहीं कर रहे। समझ रहे हो? ये तुम्हारे साथ वफा कर रहा है और तुम अपने बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा रहे हो। कुत्ता नहीं जमा कराएगा बुढ़ापे में तुम्हें, वो कहेगा जैसा भी है बर्दाश्त करूंगा। गैर मुस्लिमों की जो खूबियां है ना, वो अव्वले नजर में, पहली नजर में आपको, बातिन नजर में बहुत जबरदस्त लगेंगी। जब आप उनकी गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा इन तिलों में तेल नहीं है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के अखलाक हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं ना कि लोग अक्सर हमें कह रहे होते हैं कि अंग्रेजों के अखलाक बहुत अच्छे, थैंक यू, बात शुरू करने से पहले 3 दफा थैंक यू। जैसे हमारे कोई वजीफा जब बताया जाता है ना, तो शुरू में अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़े। तो अंग्रेज भी जब कोई बात करेगा थैंक यू से शुरू करके थैंक यू पे खत्म। और हमारे यहाँ गालियों से शुरू करके दरमियान में भी गाली और आखिर में भी गाली। इतना वो थैंक यू नहीं कहता जितनी हमारे यहाँ गालियां हैं। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप फिर भी कहते हो मुसलमान अच्छे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं सुबह शाम, फिर भी अच्छे हैं। और अंग्रेज हर बात में मुस्कुराता है, थैंक यू, फिर भी। मैं कहता हूं भाई वो थैंक यू पे पैसे खर्च नहीं हो रहे। हम जब घर में जाते हैं तो हमसे जो घर वालों के, बेगमों के मुतालबे होते हैं ना, गोरा ये मुतालबे अफोर्ड, बोलो, नहीं कर सकता। हम घर वालों को घर मुहैया करना किसकी जिम्मेदारी है? ये जो बहरिया टाउन के प्लॉट के लिए मचल रहा होता है तो बेगम की वजह से टेंशन में होता है। बीवी ना हो तो रोड पे भी जिंदगी गुजर जाती है। घर करोड़ों रुपए का घर लेके देगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा, मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा? अंग्रेज करता ही है कि मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा। गवर्नमेंट पालेगी, मैं थोड़ी पालूंगा। हमें पता है कि भाई हमने इंतजाम करके जाना है इनके लिए। फिर महल्ले के खराब लड़कों के साथ तो नहीं बैठ रहा, सुबह शाम ये टेंशन। दुआएं करा रहे होते हैं मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब दुआ करो मेरा बच्चा आजकल चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, दुआ करो कुछ इंसान का बच्चा बन जाए। गोरे को ये टेंशन होती है। कभी देखा गोरा पादरी के पास गया हो कि मेरा बच्चा जो है वो चर्सियों में आजकल बैठ रहा है? पादरी कहे मैं तो खुद पीता हूं पादरी कहेगा मैं तो खुद पीता हूं, पी लिया तो क्या हो गया, क्या कर लेगा? वो तो टेंशन फ्री लोग हैं भाई, रिलेशन ही नहीं है उनका। फिर बेगम के भाई घर में आ रहे हैं तो उसको पूछा क्यों नहीं। एक साहब ने बताया मेरा इतना फड्डा हो गया घर में, एक दिन मेरा साला आ गया, मैं कहीं दिमाग मेरा हाजिर नहीं था, मैंने उसको चाय का पूछना भूल गया। मैं कह रहा है जो मेरी बेगम ने हंगामा किया है कि मेरे भाइयों को पूछते नहीं हो इतनी। और ये औरत के लिए टेंशन उठा रहा है मर्द, किसके लिए? औरत के लिए। गर्लफ्रेंड नहीं रखी हुई उसने,
पूरी जिंदगी की टेंशन, उसके बाप को भी बाप बना लिया, उसकी माँ को क्या बना लिया, अपने अब्बा भी थे, अपनी अंग्रेज अपने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा कर रहा है। हमारे सच्ची मुच्ची के अब्बा अम्मा पहले से थे, हमने जनाब एक मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी ले लिया हमने। वो कह रहे हैं हम एक बाप से तंग है, तुम दो दो बाप पाल रहे हो यार, और मेरे फलसफे पर अमल करे तो 5 बाप, अगर मेरे फलसफे पर आ जाए 5 अदद माए और 5 अदद बाप, और होल सेल के हिसाब से साले, सालों की तो कोई इंतहाई नहीं है ना। गर्लफ्रेंड का भाई आपके मामलात में दखल अंदाजी बोलो नहीं करेगा कि तुमने काज़ी आज़म के मज़ार का टाइम लिया हुआ था, पहुंचे क्यों नहीं। कभी हो तो गर्लफ्रेंड का भाई आपको फोन करे, यार मेरी सिस्टर से तुम्हारी दोस्ती और तुम टाइम पर उसको दे नहीं रहे। इसलिए गोरा गर्लफ्रेंड रखता है, मुसलमान निकाह करके टेंशन लेता है। जब आपने निकाह करके किसी औरत को घर ले आए, टाइम पे घर नहीं आ रहे, साले का फोन आए, सभी तो उसको साला कहते हैं, कबाब में हड्डी, साले का फोन आएगा तो आदमी जल के क्या कहता है साले का फोन आ गया, कहता है ना, तो साले का फोन आ गया। मेरे सामने झगड़े आते हैं, लोग लड़ रहे होते हैं अपने बहनों ही से, अबे हमने तुझे अपनी बहन इसलिए दी थी कि तू टाइम न दे, तू सारा दिन गटर के ढक्कन पे बैठा रहता है बाहर, 2-2 बजे उठ के आता है, इसलिए दी थी। लोग कहते हैं ना, ये टेंशन भी कौन उठा रहा है, मुसलमान मर्द है भाई, कौन उठाता है ये। फिर वो अपने बूढ़े बाप को भी पाल रहा है, खर्चा कर रहा है, बूढ़ी माँ को भी पाल रहा है, बीवी की भी सुन रहा है, बच्चों की भी सुन रहा है। उसके बाद मेरे भाई थैंक यू अगर नहीं भी कहता तो कोई इतना बड़ा मसला बोलो नहीं, लाखों रुपए घर पे खर्च कर रहा होता है वो, तो गालियां तो बनती है ना, फिर देनी नहीं चाहिए। वो मोइन अख्तर साहब का प्रोग्राम था ना, कई दफा बयान कर चुका हूं, वो अनवर मकसूद के साथ। तो अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं। पहले मोइन अख्तर से पूछा कि कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, नलकों में पानी आ रहा है, लोड शेडिंग भी नहीं है, सब सेट चल रहा है। उसने कहा पहले पाकिस्तानी है जो इतने अच्छे हालात बता रहे हैं, कहाँ रहते हैं। उसने कहा दुबई में रहता हूं। तो उसने कहा दुबई में रहता है। फिर उसने पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं। उसने कहा गालियां देते हैं। मामू का काम सुबह से शाम क्या है। हालात ऐसे है ना, हालात ऐसे हैं कि मामू का काम सुबह से शाम सिवाय गालियां देने के, अंग्रेज कुछ दिन यहां रह के जाए, जैसे मोइन अख्तर के मामू गालियां देते थे ना, अंग्रेज इंग्लिश में ऐसी गालियां देगा। कुछ दिन यहां रहे तो सही, ये तो हमारा हौसला है। तो उसने कहा गालियां क्यों देते थे। उसने कहा मालिक मकान पानी के पैसे लेने आ गया, तो मामू उसको ले गया, बोला तू एक लोटा भर के दिखा। पानी है नहीं, तो पानी के पैसे लेने आ, तू एक लोटा भर के दिखा। कह रहे बैठे बैठे लाइट चली गई, तो मामू ने बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देना शुरू कर दिया। बल्ब के रिश्तेदारों। तो हम जिस माहौल में रहते हैं, मुसलमान का बहुत बड़ा ज़र्फ है। वो एक औरत के लिए बड़ी कुर्बानियां देता है, बड़ी उसको इज्जत के साथ घर में लेकर आता है, उसके बच्चों की कफालत, उसके बाप को इज्जत देना, उसके भाइयों को इज्जत देना, उसकी माँ को इज्जत देना। तो मेरे भाई उसके बाद अगर 4-6 गालियां कभी वो निकाल दे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हुक्म दिया है कि वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे। नबी ने क्या फरमाया, यकफुरनल अशीर, शौहर की नाफरमानी करती हैं। वो नाफरमानी क्या फरमाया, सारी जिंदगी एहसानात करता रहेगा, अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो औरत जवाब में कहती है, मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, अल्लाह की कसम मैंने तुझसे कभी कोई खैर नहीं दी, मैं तो आपसे शादी करके पछता रही हूं। और पछताती भी 3 बच्चे पैदा होने के बाद है कि जब आदमी के पास इस सवाल का कोई जवाब बने ही नहीं कि अब पछता रही है, तो भाई रिवर्स बच्चे कहां लेके जाऊंगा मैं। वो सबर के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे में अगर अंग्रेज ये टेंशनें उठाए, बूढ़े बाप की भी, बूढ़ी माँ की भी, और बीवी की भी, और बच्चों की भी, और सालों की भी, और सास की भी, और ससुर की भी, फिर देखने थैंक यू से बात कैसे शुरू करते हैं और थैंक यू पे कैसे। वो एक साहब कहने लगे यार इतने अच्छे अखलाक हैं। मैंने कहा किसी अंग्रेज से बोलो 50 रुपए दे, गाली दे दे मुझे।
मुझे ये थैंक यू नहीं चाहिए, वो कहेगा 50 रुपए नहीं दूंगा, थैंक यू जितना लेना है। ये फ्री फोकट का थैंक यू है भाई, ये फ्री फोकट का थैंक यू है। एक धेले का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है किसी का भी। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, वक्त पूरा हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसा कमाने से मना नहीं, पैसे को मुसल्लत करने से मना किया। हदफ ये ना बनाओ। देखो परिंदा भी सुबह, परिंदा ये नहीं करता कि अल्लाह पे तवक्कुल करे तो अब घोंसले में ही धरना मार के बैठ गया, मैंने सुबह जाना ही नहीं। ये कौवे जितने हैं ना ये वहीं बैठ गए, लियारी में बैठ गए और सुरजानी टाउन में बैठ गए कि छोड़ो यार अल्लाह पे तवक्कुल करना है, रिस्क खुद ब खुद यहीं आएगा। अल्लाह ने कहा ना ना तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो आप सुबह निकलो रिस्क के लिए, लेकिन तसल्ली रखो कि शाम को इंशाअल्लाह पेट भरा हुआ होगा, मेरी बुनियादी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी होंगी, और जब मेरी औलाद का टाइम आएगा अल्लाह बच्चों का खर्चा भी मेरी जेब में डालेगा। टेंशन न लो कि 2 बच्चे हो गए तो 3 बच्चे हो गए तो कहां से खिलाऊंगा। जिस अल्लाह ने तुझे खिलाया भाई वही। देखो माँ की छातियों में दूध पहले पैदा होता है, बच्चा बाद में पैदा होता है, ये बताने के लिए कि इसका पैदा करने वाला इसके रिस्क से गाफिल नहीं है। हर चीज में गोरों की तरह कैलकुलेशन ना किया करो बैठ के। गोरे क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मेरे पास अभी $10,000 हैं तो एक बच्चा हो गया तो इसमें इतना कैलकुलेशन करके इतना बच रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट किया, दूसरा हो गया तो ये तो कैलकुलेटर कह रहे ये नहीं हो सकता। कुरान क्या कहेगा, ओ भाई तू पैदा तो होने दे। देखो अगर हमने ये दूध का प्रोसेस ना देखा होता तो हम तो इस टेंशन में होते बच्चा पैदा होगा तो मैं तो 2 किलो दूध और भैंस का लगवाना पड़ेगा मुझे, मैं तो खर्चा नहीं उठा सकता। अल्लाह कहते हैं पैदा होने दे, इसकी मां की छातियों में दूध उसी वक्त पैदा करूंगा जब ये पैदा होगा, इससे पहले नहीं। हम कहते नहीं पहले पैदा हो है भाई, पहले मां की छातियों में दूध आए फिर हम देखेंगे हाँ भाई आ गया है दूध, अब बच्चा पैदा होगा। अल्लाह कहते नहीं, मखलूक को आने दो पहले, रिस्क बाद में आएगा उसका। तो इसलिए भाई रिस्क कमाना है, रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। अब आप कह सकते हो कि ठीक है हम रिस्क की टेंशन नहीं लेते, कमाते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वसीम भाई के पास तो इतना पैसा आ गया, फला के पास तो इतना आ गया, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। हमारे कजन थे क्या है वो थे थे ना बन जाए। वो अक्सर कहा करते थे, ये बात तो कहते थे अब नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र अब दीनदार है। कहते यार मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे टेंशन इस बात की कि मेरे जितने दोस्त हैं उनके पास आ गया और मैं वहीं का वहीं। तो ये एक मुस्तकिल टेंशन है। देखो इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल क्या बताया, परिंदे की मिसाल दी है। परिंदा कंपटीशन में कभी भी नहीं आता, समझ रहे हैं? परिंदा ये नहीं करता कि वो वाले चिड़िया ने वहां जगह उस लोकेशन पे घोंसला बनाया बहरिया टाउन के करीब और मैं लियारी नदी के ऊपर घोंसला, ना 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 ना। परिंदा कहते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मुझे घोंसला चाहिए, लोकेशन को वो ज्यादा अहमियत नहीं दे, मैं दुश्मनों से मेरी हिफाजत रहे, ठीक है ना, सर्दी गर्मी से मेरी हिफाजत रहे। मैं नहीं कह रहा आप लियारी नदी के ऊपर घर बनाए, वहां तो हिफाजत नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि नदी तो नदी है ना। तो आपने ये सोचना है कि मुझे अपने घर में तहफ्फुज के साथ, घर वालों के साथ रहने के लिए छत चाहिए। ये छत अल्लाह इंशाअल्लाह मुयस्सर करेगा, चाहे अपनी हो चाहे किराए की हो, ये टेंशन नहीं लेना है। ये टेंशन कि मेरी अपनी छत हो किराए की ना हो, ये आपकी बनाई हुई टेंशन है। अल्लाह ने इस रिस्क का वादा आपसे नहीं किया है, ये गरीबी है, ये गरीबी है। बुनियादी जरूरत आपकी सालन रोटी होती है ना। अरे भाई आप गए होटल में, निहारी ले आओ, 2 रोटी ले आया, निहारी ले आया, एक गरीबी मंगवा लोगे, 2 मंगवा लोगे, उसके बाद क्या भाई ये गरीबी है, असल जो पैसे थे ना वो प्लेट के थे। अब आपने गरीबी को मकसूद बना लिया, आप जाते ही गरीबी पहले मंगवा रहे हो कि यार 2 निहारी की गरीबियां ले आ। उसको गुस्सा आएगा भाई गरीबी तो जिम्नन होती है। आज जो गरीबी थी ना, जाती घर गरीबी है, ये बुनियादी जरूरत नहीं है। गाड़ी गरीबी है, बुनियादी जरूरत W11 में बहुत अच्छी तरह से पूरी होती है। हमने तो भाई 20 साल W11 में सफर किया है और अल्लाह की कसम अब तरसते हैं कि W11 में बैठे हैं, लेकिन अब शोहरत इतनी हो गई कि वो बैठ नहीं सकते। अब वो W11 वाला भी उठ के आ जाएगा कि मैं नहीं चला रहा, मैं गपशप कर रहा हूं आपसे। वरना आमिर भाई W11 का मजा आपने लिया होगा ना। W11 कराची की बेहतरीन सौगात है भी G7 4L में अल्लाह दुश्मनों को भी ना बिठाए
जिस तरह वो चलाता है ना इतनी बड़ी बस को, हम तो जब भी बैठे हैं 2-2 फुट उछल उछल के। हमारे एक जानने वाले रिटायर ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट थे, वो बेचारे कराची की बस में ना कहीं पिछली सीट पे बैठ गए, स्पीड ब्रेकर पे जब उछल के धड़ाम से नीचे गिरे, उनकी रीढ़ की हड्डी में मसला हो गया, उसी में उनकी मौत वाकई हुई है। वो नेवी का ऑफिसर बेचारा जंगों में शहीद नहीं हुआ जंगों में शहादत नहीं मिली है, कराची की बस ने उठा के पटकाए और इन्ना लिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया को हदफ नहीं बनाया, जरूरत समझा कि भाई मेरी बुनियादी जरूरत 2 वक्त की रोटी है, मेरी बुनियादी जरूरत किसी अच्छे इलाके, अच्छे से मुराद जहां चरसी हीरोइन चीना रहते हो, तरफ पढ़े लिखे लोग हों, ऐसी जगह पे मुझे घर मिल जाए जहां छत हो, जहां बुनियादी जरूरतें पूरी हो, बस ये बेसिक जरूरत, चाहे वो अपना हो चाहे वो किराए का हो। और नबी ने फरमाया कि जिस शख्स को 2 वक्त की रोटी मिल गई, पेट भर के सर छुपाने की जगह मिल गई, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था उसका, और वैसे बताऊं जब ये लाइफ स्टाइल होगा ना तो जिस्म बड़ी बीमारी से महफूज ही होता है आमतौर पर, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा है गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने इसके कदमों में रख दी हो। अब अगर ये टेंशन ले रहा है ना बहरिया टाउन की और डिफेंस की और DHA की वो स्कीम में मैंने, तो ये गरीबी की टेंशन है, ये दिल में दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। ऐसे शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनाई कि ये मालदार बन तो सकता है मगर इसके सामने फकर का फंदा ऐसे लटका रहेगा जैसे एक जिंदा आदमी के सामने फांसी का फंदा, मौत का फंदा लटक रहा होता है। जो उसकी कैफियत होगी ये कैफियत इसकी होगी। तो भाई पैसा कमाओ, पैसे से दिल ना लगाओ, और दिल से पैसा निकालने का तरीका क्या है? खर्च करो। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि पहले जमाने में बुजुर्गान दीन कड़क कड़क नोट जलवाया करते थे, 5-5 हजार के ना, कहते जलाओ इसको। आज इसकी इजाजत नहीं है, इसमें नुकसान है, लेकिन दिल से निकालने के लिए ना जलवाते थे। तो आप जलाएं नहीं, खर्च करें। कभी कभार ऐसे गड्डी निकाल के किसी अच्छे ट्रस्ट में दे दी, किसी गरीब को दे दी। और सबसे ज्यादा मिस्दाक पैसा खर्च करने का आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनको दो। आजकल लोगों ने हदिये रिश्तेदारों में देना छोड़ दिया। बस ईद बकरीद पे कोई खाना वाना खिला दे, भाई बहन को लिफाफे में एक गड्डी डाले, पकड़ा दे, जलेगा। जब ये दिल जले ना, इतना सदका हो कि दिल में आरे चले, तो ये आरे चलने से दिल आईने की तरह शफाफ हो जाएगा। शायर ने कहा है ना, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल को दिल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो उसका तरीका ये है कि इसमें जरा रंदा चलेगा ना, रगड़ा लगेगा। जब हम वो क्या कहते हैं, वो जो रेगमाल से घिसाई होती है ना, तो सदका करते हुए इतना भी ना करो कि कल दूसरों से भीख मांगनी पड़ जाए, इतना भी ना करो, लेकिन इतना हो कि लगे कि दिल पे घिसाई हो, थोड़ा सा तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका ये है तअमुलुल गिना व तख्शल फक्र, कि आपको ये हो कि अगर मैंने सदका किया तो हो सकता है मैं गरीब ना हो जाऊं कल, और अगर नहीं किया तो इस पैसे से मजीद पैसा बना लूंगा। इस कंडीशन में जब आप सदका करोगे तो नबी ने फरमाया ये सदका सबसे अफजल है, इसमें आपका दिल बहुत जलता है। और अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह के लिए देता है वो गरीब तो होता ही नहीं। सदके से कभी माल, हमने कभी नहीं किसी सखी आदमी को गरीब होते देखा। तो इससे दुनिया की मोहब्बत कम होगी। हदीस मुकम्मल करके बस बयान खत्म करता हूं। फरमाया जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला, जब दौलत को हदफ बनाएगा, मुसल्लत कर लेगा, तो फकर का फंदा अल्लाह उसके सामने लटका देगा। हर वक्त डर लगा रहेगा यार मैं गरीब ना हो जाऊं। पैसा है, प्लॉट पड़े हुए, लेकिन डर लगा रहेगा यार मैं गरीब ना हो जाऊं। दूसरा फरमाया हुआ फ़र्रक़ अलैहि शमला, उसकी फिक्रों को अल्लाह बिखेर देंगे। इतनी टेंशन है, ये काम भी हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये वाला भी हो जाए, पता नहीं सारे काम ठीक होंगे, एक अटका हुआ होगा, उसकी वजह से टेंशन। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे सारे काम ठीक हो रहे हैं, चलो एक नहीं हुआ तो क्या है।
تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے, اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا, مجھے سکون ملے گا کس چیز میں, اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے, ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے, بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کو. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹینشن نہیں لو. آپ کو کیوں نہیں بھائی, آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے, کیا خیال ہے. ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی. تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں, اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں مسلط کی ہوئی ہیں. لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدے والا قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت آ سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے, آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. تو لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے, اپنی اولاد کو پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے, ایجڈ, ٹھیک ہے, تیرا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی. تو لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفوں پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی. آپ دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے, بھائی تو صبر کر, بس یہی زندگی گزار, ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی, اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر. باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ. میں نے کہا, میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور غلط کیس, مجرم بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے. تو کہہ رہے میں نے کہا اسی کو انجوائے کرو.
कॉन्फिडेंस देखें। अब क्या करो, जब एक चीज अपने इख्तियार में ही नहीं है। तो कह रहे मैं वहां डिप्स लगाता था ताकि थकावट हो और नींद आए मुझे। और अच्छा वो डोले शोले भी ना काफी बन चुके थे उनके बड़े। मैंने कहा क्या कर रहे? कह रहे भाई हम डिप्स लगाते थे, उठक बैठक 400 बैठके ऊपर नीचे, और इस तरह मैं सारा और कह रहे जिन लोगों ने ये काम नहीं किया वो दीवारों से सर मार मार के पागल हो गए वो। तो जो चीज अपने इख्तियार में नहीं होती उसकी इंसान टेंशन नहीं लेता। भाई इख्तियार गुर्बत आप कमाने की कोशिश कर ली फिर भी नहीं आ रहे हैं तो फिर भी